السلام علیکم۔ آج چلیں عید مبارک بھی کر دیتے ہیں۔ میرا خیال عید کا آج تیسرا دن ہے، چوتھا ہو گیا آج، یا چلو تیسرا یا چوتھا۔ عید مبارک کہنے میں تو حرج نہیں ہے، چلیں چونکہ میں اس کے بعد ویڈیو عید پہ یہ پہلی سمجھو بنا رہا ہوں، تو عید مبارک سب کو دوبارہ سے، عید الاضحیٰ اللہ کا خیر خیریت سے گزری ہوئی، اور تمام حاجی صاحبان کو جو حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ کرے خیر خیریت سے سب گھر پہ پہنچے، اور ان سب کو بھی مبارکباد۔ اور اکثر کچھ لوگ وہ یہ لفظ یوز کر دیں کہ وہ جس پہ مجھے تھوڑا پتہ نہیں کوئی علماء حضرات بھی میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، فتوے نہ دے دیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، کئی کہتے ہیں نا کہ اب یہ قبول ہو، میں نے کہا یار سوال یہ ہے کہ آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ قبول نہ ہو؟ کوئی عبادت ہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، فرض میں کہوں میں 2 نفل پڑھے ہیں، باوضو ہوں میں، اور 2 نفل ویسے پڑھ دیے کہ اور اپنی یا نماز پڑھی۔ اب آپ کہیں کہ یہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، تو میرا دل ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کے لیے پڑھی ہے تو یہ قبول ہی ہے، اور وہ قبول ہی تھی کہ آپ اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، گئے ہو، نماز پڑھی ہے، آپ نے پیسہ جمع کرایا، آپ نے اس کا پیکج لیا، حج پہ آپ گئے، احرام باندھا، اتنی اسٹرگل، اتنی بھاگ دوڑ، اور اس کے بعد پھر بندہ کہے بس اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے قبول کر لیا ہے تو آپ کو بلایا، تو یہ قبول ہی ہے۔ تو یہ تو میں تمام حاجی صاحبان کے لیے بھی، یہ تو میرا نہیں خیال، میرا جو دل کے حساب سے جو بات ہے کہ وہ یہ ان کا حج تو اللہ نے قبول کیا ہے، جبھی تو بلایا۔ باقی یہ دعا ضرور ہے کہ اللہ کرے خیر خیریت سے وہ اپنے گھروں کو، اپنے پیاروں میں واپس پہنچے، اور آئندہ زندگی میں اچھے کام کرنے کی، اچھے عمل کرنے کی ان کو ہدایت دے۔ یہ جو اصل چیز ہے، یعنی جو اس کا اصل جو چیز ہے، جو اس کی روح ہے حج کی، وہ ہے کہ اس کے بعد بندہ اپنے آپ کو چینج کرے، اپنے آپ کو، اگر وہ پہلے کچھ اور تھا تو اب بہتر کرے، اگر خراب تھا تو بہتر کرے، اگر بہتر تھا تو اور بہتر کرے۔ تو اصل چیز ہے یہ حج کی روح، تو اپنے آپ کو۔ تو چلے میں آج یہ ویڈیو جو اسٹارٹ کی ہے، میں نے کہا پھر وہ باہر جا کے پھر وہ مجھے آصفہ کو بھی کہنا پڑتا ہے، تو وہ بھی پھر کہتی ہے میں اب کیمرہ لے کے کھڑی رہوں باہر، حالانکہ اسٹینڈ بھی ہے۔ تو میں اصل میں یہ سال پہلے بھی جب میں گیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو آپ سوچ سکتے ہیں ہماری جو جی ویگن ہے اس کی بھی گیس کی چارج میں خود کر کے گیا تھا یہاں سے۔ تھوڑی سی فیل ہوتی تھی کہ اس کی گیس جو ہے وہ جو ہے کولنگ تھوڑی سی کم ہے، یہ نہیں کہ کولنگ نہیں ہو رہی تھی۔ میرے پاس اس قسم کا یہ جو اڈاپٹر کہہ لیں، یہ ٹول کہہ لیں گیس فل کے لیے، یہ میرے پاس تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ اس کے لیے میں نے وہ جو یہ جو ہے آپ دیکھیں ان کے یہ کولنگ، یہ کمپنی تو چلو جو بھی ہے، یہ 34A جی ویگن میں بھی جو اس کا نمبر ہوتا ہے وہ 34A اس کے میں جی ویگن میں بھی، اور یہ اسامہ ثنا کی جو تھی ایکارڈ اس کے اندر بھی 134A، یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کولنٹ یا ریفریجرنٹ کون سا ڈالے گا، تو آپ وہ ریڈ کر لیں، بہتر ہوتا کہ وہی ڈالیں۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت ان دونوں گاڑیوں میں نے ریفل کیا، پہلے میں نے ویڈیو بنائی، لیکن جب ریفل کی ان کو بھری گیس تو میں بہت ہی ٹائم میرا شارٹ رہ گیا، پیکنگ باقی، تو پھر میں نے اس کو ویڈیو کو آگے کنٹینیو نہیں کیا، اور مجھے کہاں یہاں تک یاد پڑتا کہ شاید میں نے وہ ویڈیو لگائی بھی نہیں تھی۔ چلو وہ پھر میں دیکھوں گا، مجھے نہیں اب صحیح یاد۔ لیکن اب کیا ہوا کہ وہ جی ویگن تو ماشاءاللہ اس کا تو وہ صحیح چل رہی، اس کی جو فلنگ کی وہ تھوڑی بہت کہیں لیکیج ہوگی، وہ پریشر پورا ہو گیا تو بس وہ رک گئی جو بھی ہے۔ لیکن ایکارڈ کی جو ہے وہ لیکیج اس کی جو کولنگ بہت کم ہو گئی۔ تو ابھی کوئی ہفتہ پہلے میں اسامہ، ہم دونوں اس سے اندر گئے، تو میں نے کہا اسامہ یہ کولنگ تو اس کی بہت کم ہے، بڑا بیٹا جو اس کا نام ہے جن کو نہ پتہ ہو، تو کہنے لگا پاپا ایسی ہے۔ میں نے کہا اچھا میں اس کے لیے اس کو چارج کرتا ہوں، کیونکہ اگر تھوڑی لیکیج ہے، اگر آپ پیسے بچانے، اور ان کنٹریوں میں پھر یہ کہتا ہوں، چلو پاکستان کی، میں انڈیا کی وہاں کی نہیں بات کرتا، وہاں چیزیں بھی سستی مل جاتی ہیں، آپ کو لیبر بھی سستی ہے، اور لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کا اے سی اگر آپ نے چارج کروانا، ٹھیک کروانا، آپ جب مستری کے پاس گئے، انہوں نے ایک آدھ آپ کا جو پائپ ہوتا ہے، جو چاہے وہ لو پریشر ہے، چاہے ایک آدھ پائپ انہوں نے چینج کرنا، آپ کیا ان کو کہیں گے؟ وہ وہاں تو اندر بھی نہیں جانے تھے، بولے بھائی آپ بیٹھے، بس آپ کی گاڑی بنا کے ہم آپ کو دیتے ہیں، وہ اندر انشورنس کے ایشوز ہے، اندر بھی نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھ کے اور آپ کو جو ہے وہ چارج کر، تو میرا مطلب $600-700 ایسے لگ جاتا ہے۔ اور اگر بڑی گاڑی ہے، مرسیڈیز ہے، جی ویگن ہے،
BMW ہے تو آپ یوں سمجھ لو $1,000-1,200 سے کم کا یہ نسخہ نہیں ہے، $1,000-1,200 کا نسخہ۔ اور یقین کریں کہ میرے پاس جب یہ اسامہ کے پاس BMW تھی، آج سے کوئی 12-14 سال، یعنی اس کی پہلی کار وہ تھی، اس کو ظاہرہ نہیں وہ کار لی تھی، جب اس کی گیس میں کچھ تھوڑا ایشو ہوا کولنگ میں، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اس دور میں آج سے 14-15 سال $700-800 کہتے جی آپ کا اس کا یہ۔ میں نے کہا اچھا، میں نے وہی کیا، جتنی جو بیسک میری نالج تھی اے سی کی پہلے سے بھی تھی، پھر آج کل تو اتنا ایک سے ایک ویڈیو لگی ہوئی آپ دیکھ لو، لیکن پھر بھی جس کو ایک بیسک آئیڈیا ہوتا ہے یہ کام کرے وہی، بالکل ایک ڈرنے والا جس کو اس کی نو ہاؤ نہ ہو، اس کی میکینزم کا نہ پتہ ہو، اس کے سٹیپس نہ پتہ ہوں، تو وہ اس کو نہ کرے، یا جو تھوڑا سا ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا ہو۔ تو اب ساری بات کا لوگ ابھی یہ کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک گیس سلنڈر وہ لیا 6 اونس کا، 4 کا، 6 کا، 9 کا، 12 کا ایسے ملتے ہیں، تو یہ ان میں 6 اونس کافی ہوتی ہے اس میں ڈالنے کے لیے، ریفل کے لیے، کچھ پہلے ہوتی ہے سسٹم میں۔ تو میں نے کیا کیا، یہ منگا کے تو میں نے کہا اسامہ میں اس کو چارج کرتا ہوں، گاڑی میرے پاس، اس نے یہاں چھوڑ دی، تو میں نے اس کو بس وہ بیڈ لک یہ ہوا کہ جب میں نے اس کو یہ دیکھیں اس کا یہ اڈاپٹر، اصل تو چیز یہ ہے جو آپ کی لو پریشر کے اوپر لگنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ پیچھے کو جاتا ہے، یہ دیکھیں ایزی سنیپ کہہ لیں، ایزی ماؤنٹ کہہ لیں، یہ پیچھے آپ نے اس میں لگا کے اس کو چھوڑا، اس نے جا کے اس کو پکڑ لینا ہے۔ تو اچھا، اس سے پہلے پھر اسے سارے میں اسٹیپ بتا دوں گا کہ اس کے جو میں نے کیا کیا، سارے مرحلے کر لیے۔ اس کو جب اس کے ساتھ اٹیچ اپنی طرف سے اٹیچ کر دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو سلنڈر کو لگا کے گیس اس میں، جو کہ شاید پچھلی ویڈیو میں میری شاید لگی بھی ہے، گیس کو فل کرنا شروع کیا۔ وہ آگے میں نے لگائی نہیں، جیسے فل اس کو شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ جو اس کا لاگ جو ہے نا، یہ اس میں سے صحیح نہیں لگا تھا اور نکل گیا۔ میں نے کہا چلو شاید ہو۔ اچھا، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً سلنڈر کو یہاں سے جب یہ اٹیچ ہوگا تو میں وہ بھی بتاتا ہوں، آپ اس کو بند کر دیں تو گیس یہاں سے جانا بند ہو جائے گی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک دم نروس تھا، تو تھوڑا تو ہوا ایک دم شوں جو آوازیں شروع ہوئیں، فٹافٹ میں نے اس کو بند کیا، اور اس کے بعد پتہ یہ چلا، میں نے کہا شاید میں نے یہ صحیح اس کو لگایا نہیں ہے اس کو۔ تو اب میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس سلنڈر چونکہ اس کے ساتھ لگا ہی ہوا تھا، تو اب میں نے اس کو دوبارہ کھول کے نکال کے گاڑی بند کر دی، نکال کے پھر دوبارہ لگایا، لگا کے چیک کروں، جیسے پل کروں نکل جائے، پھر لگاؤں پل نکل جائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس کی جو گرپ ہے، وہ اس کے جو اندر رولر بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو اس کے گروو میں بیٹھ کے اس کو یوں پکڑتے ہیں، تو اس میں سے وہ 1-2 بال جو وہ مسنگ تھے، تو وہ اس کو پورا پکڑا نہیں، وہ نکل گیا۔ تو اب اس کے لیے وہ تو چلو، وہ تو میرا خیال $30 کا یہ آیا تھا، وہ تو میرا ضائع ہو گیا، اور وہ اڈاپٹر بھی سمجھو ضائع ہو گیا۔ پھر اسامہ کے ساتھ ہی بیٹھ کے ہم نے آرڈر کیا۔ میں نے کہا میں کینیڈین ٹائر سے لے آتا ہوں یہاں کی جو مین آٹو کی وہ ہے پارٹس کی، تو اسامہ کہتا نہیں میں جانے کی ضرورت نہیں، میں اس کو آن لائن آرڈر کیا۔ تو اب یہ آ گئے، اب یہ 2 سلنڈر آ گئے، اب یہ اڈاپٹر آ گئے۔ تو آج وہ گیس میں نے جو ہے اس کی گاڑی میں اس کو ریفل کرنا، وہاں جا کے بتا دوں گا، لیکن اس کے پروسیجرز میں آپ کو یہیں سے اسٹارٹ دے دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کی اس کے اندر ایک جیسے کیل ہے، وہ نیل کہہ لیں، اس نے آ کے اس کے منہ کو پنکچر کرنا ہے، تو اس سے پہلے یہ اوپر ہو واپس۔ یہ دیکھیں، اگر آپ یوں دیکھیں گے تو آپ کو آتی ہوئی وہ نیل آگے نظر آ رہی ہے جب آپ کلاک وائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سلنڈر اس کو لگانے سے پہلے یہ بالکل اوپر کی طرف ہو، پورا کھلا ہوا ہو۔ اب آپ یہاں سے ویژولی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نیل اس میں نظر نہیں آ رہی۔ اب بالکل کسی قسم کی اس کی ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو لگاتے ہوئے بڑے احتیاط سے صحیح چوڑی اس کے اندر آئے، تھریڈ، پھر ٹائٹ کریں، ایسا نہ ہو یہ صحیح نہ آئے اور آپ جلدی میں تو یہاں سے بھی پھر لیک کر جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل گریجولی چلانا شروع کریں، جب وہ اس کو پکڑ لیں تو پھر اس کے بعد آگے ٹائٹ شروع کریں۔ چل بھئی بندے، چل بھئی بندے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سلنڈر میں نے اس کو یہ ٹائٹ کیا، اور آپ کو بالکل لوز نہیں چھوڑنا، لوز چھوڑا تو وہ اس میں اور بہت اوور ٹائٹ کیا تو یہ چونکہ بڑا ٹن سی اس کے تھریڈ ہوتے ہیں تو یہ سلپ بھی ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک جینٹلی ایک درمیانے ہاتھ سے آپ نے طاقت لگا دی، چلیں جی۔ اب یہ اس کے ساتھ ماؤنٹ ہو گیا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کی یہ کھلی ہوئی ہے۔ اب یہیں سے میں بتا دوں کہ یہ آپ نے لو پریشر والی سائیڈ میں جا کے جب اس کو لگا دیا
تو آپ نے اس کے بعد اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا شروع ہوگا تو اس کا جو یہ سامنے ہول ہے وہ نیل اس میں جا کے اس کو پنکچر کر دے گی. گیس چونکہ کہیں لیک نہیں ہوگی، آپ نے اس میں لگایا ہوا ہوگا. اب بھی میں سمجھتا ہوں اگر یہ کرنا ہو تو لیک نہیں ہوگی، لیکن بیٹر یہ پہلے گاڑی میں لگا دیں پھر یہ، کیونکہ جب فل ہو کے ابھی گیس اس کا پریشر پورا ہو گیا تو اب آپ نے اس کو نکالنا ہے تو اس کو بند ہی کریں گے. یہ سلنڈر کی جو فری آن جو کولنٹ ہے وہ آنا بند ہو جائے گی. آپ اس کو نکال لیں اور ایسے ہی واپس رکھ دیں. دوسری گاڑی میں اس کو ایسے ہی یوز ہو سکتا ہے. کیوں کہ اگر اس کو کھولا تو اب تو اس کے اندر سوراخ ہو گیا، اس کو کھولیں گے تو یہ آپ کی جو کولنٹ سارا نکل جائے گا. تو آپ نے اس کو یہیں سے بند کر کے آپ نے لگا دینا. تو یہ اسٹیپ میں نے آپ سے بتا دی ہے. اب مرحلہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو گاڑی اس کے اندر لو پریشر میں لگا کے آپ اس کے بعد دیکھیں گاڑی ایک بندے نے کہا کہ آپ ایسے ہی سٹارٹ کر دیں. میں خود اس حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں آپ کی گاڑی کا کار جو ہے وہ اسٹارٹ ہونی چاہیے تو آپ کی گیس اس میں سے وہ جلدی کھینچتا ہوا سک کرنا شروع کرے گا. کار ایک بندے کی میں نے ویڈیو میں ایسے بھی دیکھا کہ وہ اس نے بڑی دیر میں بعد میں جا کے انجن کو اسٹارٹ کیا کہ بھی جلدی چلے. لیکن اگر آپ نے نہیں اسٹارٹ کرنا ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو پریشر انہوں نے ڈالا ہوا تو وہ سلو کر کے جانا شروع ہو جائے گا. تو بیسٹ وے اس کا یہی ہے، زیادہ ریکمنڈیشن کہ آپ یہ سب چیزیں لگانے کے بعد ابھی اس کو آپ نے کھولا نہیں ہے، یہ بند ہی ہے. یعنی اس کو جو آپ نے اس کا سوراخ کو پیئر کر کے ٹائٹ کیا ہوا، ابھی گیس اس میں ریلیز کب ہوگی؟ جب آپ اس کو لوز کریں گے. یہ لگا ہوا ہو، گاڑی کو اسٹارٹ کر دیں. اب ایک اسٹیپ بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلنڈر کو آپ یوں الٹا کر کے اور تھوڑا تھوڑا ہلاتے. ابھی میں نہیں ہلاؤں گا، ایسا نہ ہو آپ اس کو یوں شیک کرتے رہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سلنڈر سیدھا بھی رکھیں لیکن اس کو جیسے یہ پکڑا ہوا، یہ سیدھا ہی رکھا ہوا اور آپ ہلکا ہلکا اس کو ایسے شیک کرتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں بھی میں اپنی اس کے حساب سے میں اندازہ یہ لگا رہا ہوں کہ جلدی کولنٹ سسٹم میں چلا جائے اور سارا چلا جائے. اس کے لیے بیسٹ یہی کہ آپ ہلکا ہلکا اس کو شیک بھی یوں بھی نہ کر دیں کہ بالکل ہی ہلکے طریقے سے اس کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں. اور اگر اس کو آپ ٹلٹ کر دیں ایسے الٹا تو یہ زیادہ ایزیلی وہ سسٹم میں گیس چلی جائے. بس یہاں تک تو یہ ہو گیا سارا. اب میں جا کے صرف کنیکٹ کرنی ہے، گیس فل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو میں اس کا ٹیمپریچر انشاءاللہ دکھا دوں گا. تو یہ میرا کہنا ہے پھر یہی ہے کہ ان کنٹریوں میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو ٹرائی کریں. پاکستان میں نہیں کوئی کرنا چاہتا، جا کے اے سی والوں سے لے. اے سی والے میں نے 2-3 مرتبہ گاڑی کا کام کرایا لیکن وہاں اس کی لیکیج تھی. اس کا بڑا کنڈنسر لیک کر گیا. اس کا ایک مرتبہ ایک گاڑی کا پائپ لیک تھا، لو پریشر سائڈ یا ہائی پریشر یاد نہیں. تو وہ پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ اس کو پھر لگانا، پھر اس میں سے ایئر نکالنی سسٹم میں سے، پھر آپ نے فل کرنا. یہ لمبا پروسیجر ہے، یہ پھر آپ خود نہیں کر سکتے. ہاں کرنے والے کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں کرنے چاہیے اس کے، کیونکہ پھر اس میں آپ نے اس کا ویکیوم جو اس کے اندر ایئر چلی گئی. فرض کریں آپ نے اس کا پائپ کھولا، ہوز پائپ لو پریشر آ رہا ہے ہائی پہ، اب اس کے سسٹم میں ایئر بھی چلی گئی تو اب آپ نے اس پورے سسٹم کو اندر سے اس کو خالی کرنا ہے، جس کو ہم ویکیوم کہتے ہیں. ویکیوم کیا ہوتا ہے؟ ویکیوم سے یہ خلا پیدا ہو جاتا ہے، وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، یعنی جس میں کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ اس کو پھر ویکیوم کرتے ہیں، اس کو ہوا نکال کے ساری چیز کو جو بھی ایئر وغیرہ اس میں ہوتی ہے، پھر آپ کی وہ گیس اپنا بھرتے ہیں. اب یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں. ہمارے عظیم پاکستانی ماشاءاللہ عظیم قوم، یہاں میں نے جس کی نالج ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس میں نے ایک اے سی یوزڈ اے سی لیا. جس بندے نے لیا، چلو اب میں بتانا کیا، اسی نے کہا کہ میرا بندہ جو اس کو نکالے گا وہی آپ کو لگا بھی دے گا اور کوئی بات نہیں. اس میں ہماری ڈیل میں جو کچھ سب کچھ ہو گیا. بندہ آیا، اے سی لگا لوگوں کے نا. اچھا اس میرے جس سے میں نے لیا اس نے کہا جی اس میں کوئی گیس فل کی ضرورت نہیں، گیس پوری ہے. میں نے کہا اچھا. اب جو بندہ آیا جس نے آ کے اس نے وہ تو لے لیا 3,000 روپے اس نے اس کے انسٹالیشن کے جو بھی اس کے لینے تھے وہ اپنی جگہ پہ لے لیے. اور اب میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوا نیچے، تو یہ اوپر گیا. تو میری عادت ہے میں جب کام ہو رہے ہوتے ہیں گھر کے یا مکینک مستری تو میں دیکھتا رہتا ہوں، بھلے تھوڑا گیپ سے دیکھوں کہ یہ کر کیا رہا. تو اس سے مجھے ایک آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ صحیح کر رہا نہیں. کہیں مطلب میں روک دیتا ہوں. بے شک وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، ظاہر ادھر پاپا زاہد یہ بھی ایکسپرٹ سے کچھ کم ہے. ہم تو اپنی بھی دو آنے کی جو ہے وہ اپنی ان پٹ وہ دیں گے نا، بھی ایسے نہیں کرو ایسے کرو، ٹھیک ہے نقصان ہوگا میرا ہوگا ایسے. تو وہ بندہ اوپر گیا، اتنا بڑا ان کا وہ ہوتا ہے سلنڈر جس میں فری آن ہوتی ہے، وہ جا کے اس میں سسٹم میں
कहाँ, कंडेंसर के ऊपर, जहाँ जाके तो कंप्रेसर भी आपको पता उधर ही होता है, जिसको कंडेंसर कह लें उसी में कंप्रेसर होता है, जो आउटर, पाकिस्तान में उसका लफ्ज़ यूज़ करते हैं आउटर में। इनर जो होता है जिसमें से कोई कूलिंग आती है आपकी, आउटर कहते हैं जहाँ से वो हीट को बाहर फेंकता है, और वहाँ कंप्रेसर भी होता है। वहाँ जाके उस सिस्टम में उसने उस टैंक को, और उनके पास इतनी लंबी लंबी आपको पता लाइनें होती हैं, वो लगा के ना, और उसको करके वह ऐसे बैठा हुआ, मैं उसके तुम बैठ, अच्छा अभी लगाया ही था, इतने में मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, जैसे ही उसने मुझे देखा ना तो थोड़ा सा अलर्ट हुआ, अलर्ट होकर बस मैं करीब गया, मैं थोड़ी देर देखता रहा, उसके गेज को भी देखता रहा। ये देखें, ये गेज भी आपको बताएगा, ये गेज भी उसका उधर का उधर ही रुका हुआ। मैं क्या कर रहे हूँ, कहता सर इसमें वो गैस बड़ी कम थी, तो मैं इसमें जो गैस भर रहा हूँ उसको वो फिल का चार्ज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर देखा उसके गेज की तरफ, गेज भी अपनी जगह पे रुका हुआ था घर पे। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कर चार्ज करो, मैंने चार्ज हो रही है, बोला बोले स्लो होती है, चार्ज होती है, टाइम लगेगा, इसमें चार्ज हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, मैंने कितनी हो गई चार्ज, बोला थोड़ी चार्ज अभी बाकी है, थोड़ी चार्ज बाकी है। मैंने उसको पाकिस्तान का अंदाज़ा तो आपको पता ही है, जो वहाँ ज़बान फिर बंदा यूज़ करता है, और जैसे अबे मैंने कहा मैं ऐसा कमर में डंडा दूंगा, तुम याद करोगे जिसने तुमको भेजा उसको, तुम उससे मेरे बारे में पूछना ज़रा जाके, तुमको शर्म नहीं आती। मैंने कहा मैं मिला हूँ तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं अब यहाँ कहाँ से मैंने पकड़ा, उसका ये वाल बंद है, देखिए इसके यहाँ तो आपने पीयर किया हुआ, इसको बंद किया हुआ, लेकिन जब गैस आपने वापस जानी है तो इसको खोलोगे ना, ये खोलोगे अंदर जाना शुरू होगी, ये गेज भी आपको बताएगा कि जा रही है। वो इसको लगा के बैठा हो, बोला स्लो चार्ज होती है सर। मैंने उसको कहा निकालो यहाँ से, फिर उसके बाद नहीं मैं भरता हूँ, बाद में करने का, नहीं थोड़ी सी डली थी, वो ज़्यादा नहीं थी, मैं तो उसका वो वेट का मैं कुछ भी, मैं कहा एक पैसा नहीं तुमको देना। वो बाद में कहने लगा चलो इसमें 1000 रुपया तो चलो दे दो, तो मैं ना थोड़ी नहीं ज़्यादा, 3 टप्पड़ अपना उठाओ, जाके जिस बंदे ने तुम्हें भेजा उससे बात करो, हाँ तुम्हारी वो जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन की जो 3000 रुपीज़ थी, मैंने कहा ये पकड़ो। तो ये हमारी कौम वहाँ पाकिस्तानी, ये जो एसी वाले, सबको नहीं कहूँगा, अभी मेरे बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने अभी 2 एसी मेरे घर के लगाए थे, और कोई मसला होता वो आता भी है, इमरान उसके नाम से माशाल्लाह बड़े अच्छे, और मेरे हिसाब से बहुत ही ईमानदारी से वो काम करता है। अल-नूर कैसे करके उनकी शॉप का वहाँ मीरपुर खास में सेटेलाइट टाउन या भान सिंह आबाद संभाव जिस जगह पे भी है चले, तो इमरान नाम है उसका। तो उससे अब है बच्चा, यंग है, दोस्ताना टाइप का भी हो गया। वो कहते कोई भी इशू मुझे बुलाए मैं, तो सारे को सबको तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ऐसे करते हैं लोग लगा के, आपको आएंगे कोई इशू कुछ और होगा, पैसे लेके चले जाते हैं। तो बस ये एंड करता हूँ, अब मैं इसको चार्ज करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, वहाँ से थोड़ा सा मैं शेयर कर दूँगा जब लगाया और जब इसमें गैस चार्ज हो रही है। ठीक है, हाँ ये देखें, मैं फिर से इसका क्विक रिव्यू दे दूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे ये लो है तो लो साइड, और ये हाई प्रेशर है तो आपका वो जो फ्रियान का यानी जो कूलेंट है उसका वो लगना ही लो साइड पे है, उसका एडाप्टर भी इसी के लिए है। तो आपको इसकी भी उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िक्र करने की कि ये किधर लगेगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, हाई प्रेशर वाला डिफरेंट है, तो आपने लो वाले पे लगाना है, और लगेगा भी लो वाले पे ही वो। चलिए दोबारा शुरू करते हैं। वो मेरे नेबर से मैं गपशप बीच में करने लग गया, आ गए थे। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से, अब मुझे आपने क्या देखना, बस आप बेसिक चीज़ उसकी मैंने सारी बता दी थी। ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, मैंने आपसे बताया कि एल भी लिखा हुआ, हाई भी लिखा हुआ, कोई ये साइंस नहीं है। देखें ये पतला पाइप है, ये मोटा पाइप है, ये चीज़ें भी आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि लो प्रेशर में ही आपने भरनी है। और दूसरी बात, जो आपका एडाप्टर है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मोटे तो वो लगेगा ही लो साइड पे, तो आपको इसकी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। ये खोल के इसको साइड पे कहीं आप सेफ जगह रख लें, घूम ना जाए कहीं, ठीक है नहीं। अब जो है आपको बस अल्लाह करे कि वो चीज़ पिछली मरतबा, एक तो उस दिन तो मैंने अंदाज़ा लगाया ना, मेरा एडाप्टर जो है उसने इसको होल्ड नहीं किया, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं ये खुद इटसेल्फ जो है इसमें कोई प्रॉब्लम हो और उसमें लगा नहीं हो। अब मेरा एडाप्टर लगना चाहिए, तो फिर बस ठीक है। चलिए मैं यहाँ रोक के लाता हूँ। अब ये देखें कि इसको आपने यूँ पीछे खींचना है, ये देखें पीछे जा रहा, अगर आप गौर से देखें ये जा रहा ना, आपने ये खींच के इसके साथ लगाना है, पूरा प्रेस करके नीचे, और फिर इसको छोड़ देना है। देखिए ये नहीं लगा, बस अल्लाह ही रहम करे। अगर ये लगा नहीं तो फिर मेरा मसला ये बनना नहीं है। हाँ अब लगा सही, कोई पता नहीं वो मेरी उस दिन गलती हो। अब देखें आप इसको पुल करें, अब निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। उस दिन ये निकल गया, लूज हुआ, मैं अफरा तफरी में इसको लुक खोलने लगा, तो आप ये भी ध्यान में रखें
आज देखें मैंने ग्लव्स पहने हैं, दूसरा भी पहनूंगा। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये इतनी ठंडी होती है आपके हाथ को, ये जैसे गोली की तरह, आग की तरह इसको मेरी उंगलियों पे लगे। 2-3 दिन तक मुझे वो निशान पड़े रहे उसके गैस को, जो यहाँ से जब ये आधा निकला और फटाफट फिर मैंने निकालने की कोशिश की तो मुझे वो टच हुई। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ग्लव्स पहने इसके लिए। चलें जी, ये दूसरा ग्लव्स भी मैंने पहन लिया। फोकस मैं उस पर कर रहा हूँ चूँकि आपको दिखाने वाली भी। एक तो ये पाइप सही लग गया। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आप इसको जैसे टाइट करते हैं, किसी टाइट करेंगे ना, इसके अंदर जो नेल है वो इसको चीरती हुई इसके अंदर से वो होल को अंदर चली जाएगी, तो इसका रास्ता वो खुल जाएगा। यानी वाल की तरह ये काम करती है, जैसे ये वाला देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखें मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, तो आपको फील होगा कि अभी ये उसको पीर करके आगे जा रही है। फुल टाइट करना आपने इसको। ये देखें मुझे फील हो रही है आवाज़ भी। अब ये उसके अंदर से पूरी जाके अंदर ये चली गई, तो यूँ समझ लें इसने उसको अब टाइट हो गई। जैसे किसी चीज़ को आपने टाइट किया पूरा, जैसे एक बोल्ट को टाइट आप किया तो ये टाइट हो गया। ठीक है, तो इस नट को अभी आप खोलना शुरू करें और साथ हिलाना शुरू, इस सिस्टम में जाना शुरू हो जाएगी। जब जाना शुरू हो जाए फिर उसके बाद आप जब इसको वो करेंगे, ये क्या नाम है, फिल करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि सिस्टम में ये स्टार्ट कर देंगे तो जल्दी चलेगी। देखें बिस्मिल्लाह करके मैं इसको लूज करना शुरू करता हूँ। पूरा खुल गया, देखें ये, इसको मैंने हिला भी दिया। अब आप इसको किसी जगह पे रख दें और रख के फिर गाड़ी को स्टार्ट करें। ऐसी जगह रखूँ जहाँ थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। चलिए अब मैं कार को स्टार्ट करूँगा तो फिर आपको दिखाता हूँ ये चलता रहे। ये देखिए सिलेंडर खाली हो गया। अभी देख रहे हैं आप, ये ग्रीन के उसमें आ गया, अब फिल होना शुरू। अब आप थोड़ा थोड़ा इसको शेक करें, थोड़ा थोड़ा शेक करें, और चाहें तो इसको उल्टा भी कर लें। एक ज़्यादा लोगों ने कहा कि अगर आप हल्का हल्का शेक करें, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखें अभी ये जा रही है गैस, आपको सिलेंडर से भी फील हो जाएगा कि खाली हो गया। या आप यूँ करते हैं, सीधा किया, यूँ किया, सीधा किया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, अंदर से आपने एसी को फुल पे चलाना, फैन को फुल पे करना, और एसी लो साइड पे, बिल्कुल लो पे आपने करना है एसी को, यानी कूलिंग को हाईएस्ट पे, लो से मुराद है हाई कूलिंग पे करके पंखे को भी फुल चला के और फिर आप शुरू करें। ये देखें ग्रीन का भी मिड में है, तो ये अभी लो ही कहलाएगी। जब तक ये 45-50 प्रेशर तक जाए, आप देखें 45 पे जाएगा तो ब्लू, जिसको कहते हैं फिल्ड, जो ब्लू एरिया इसका शो कर रहा वो पूरा फिल है। अब सेंटर ब्लू में हो, टॉप में हो, लेकिन अभी ये लो है, तो ये मेरे हिसाब से ये एक सिलेंडर इसमें और डलेगा। अभी मैं इसको पूरा बंद कर देता हूँ ताकि इसको बंद किया, उसका उधर से निकालना है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ये पूरा मैंने बंद कर दिया और यहाँ मैंने सिलेंडर अभी दूसरा लगाना है, तो आप इसको निकालें। पहले गाड़ी को मैं बंद कर देता हूँ। कार को बंद करना इसलिए ज़रूरी कि वो सिस्टम में जब इधर से वो सक कर रहा, उधर से वापस आ रहा, तो गैस तो सिस्टम में चल रही है ना, तो आप बंद करके फिर निकालें। ज़रा सी आवाज़ आएगी, उससे डरने की ज़रूरत नहीं आपको।
دیکھیں جو بس یہاں اندر آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دیکھیں یہ بالکل لو پہ میں نے کیا ہوا کولنگ سائڈ پہ، لیکن بالکل منیمم جو سائڈ ہوتی ہے، آج دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لو کہ زیادہ سے زیادہ کولنگ کہاں اس کی ہوگی جب یہ لو کی طرف آئے گا. دیکھیں یہ اوپر ہیٹ ہے، نیچے کولنگ ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں نے اس پہ کر دیا لو پہ، اور پنکھے کو فل پہ کر دیا. پنکھے کو آپ نے فل کر کے اور اے سی کو چلایا. اے سی کو چلا کے پھر میں نے گیس چارج کرنا شروع کی. ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اتنی، یہ دیکھیں میرے ہاتھ کو، میں نہیں سمجھتا کہ میں دوسرا سلنڈر بھی کھولوں. میرے ہاتھ کو یہ بالکل الٹے ہاتھ کے ساتھ آپ کو یہ چیک کرنی چاہیے. مجھے میرے ہاتھ کو ایسے جیسے پن نہیں لگ رہی ہو، چبھ رہی ہو، ایسے لگ رہی ہے ماشاءاللہ. تو بس اس کا کام فی الحال ہو گیا. چلائیں گے سرکٹ سسٹم میں تھوڑی بھاگے، یہ تھوڑی سی اور سسٹم میں چلے تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کولنگ کیا اس کو اور ضرورت ہے. جو پریشر شو کر رہا میرے حساب سے اس میں ابھی اس کو تھوڑی اور بھی ضرورت ہے. لیکن جہاں کولنگ اگر آپ کو اتنے بھی گرین والے سیکشن میں بھی دے رہا، بلو کے اندر جب گئی تو وہ کہتا کہ بالکل فل ہو گئی ابھی یہ، تو آپ بند کر دیں. نہیں تو یہ کافی ہے. میں نہیں سمجھتا مجھے دوسرے سلنڈر کو کچھ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اتنی کولنگ ہے کہ مجھے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کو ایسا ہرٹ کر رہی ہے یعنی کولنگ. تو یہ 6 آؤنس میں لیے بس کافی ہے. تو یہ ہے پروسیجر. آپ گھر میں اس کی کٹ منگوائیں. یہ $60-65 کی دونوں اڈاپٹر اور 2 سلنڈر کے ساتھ یہ $60-65 کا یہ آیا. $65 $65 کا. کینیڈین ٹائر سے لیں گے، ان سے لیں گے تو آپ کو $30 کا سلنڈر اور $25 کا اڈاپٹر، تو کتنا ہو گیا 50. تو وہاں ایک سلنڈر اور اڈاپٹر آپ کا آئے گا. اور یہاں سے امیزون سے، اب میں نے دوبارہ اس کو چیک کیا تو امیزون سے، تو اس سے آپ کو یہ یعنی 2 سلنڈر مل جائیں گے 6 آؤنس والے. ماشاءاللہ بہترین، یقین کریں یہ ایسی ہو گئی ہے. اسامہ بھی خوش. اب تو خیر اس نے چلانی نہیں ہے، ابھی ادھر میرے پاس ہی کھڑی ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اصل یہ ایک ایکسٹرا کار ہے. تو اس کی میں نے مارکیٹ ویلیو ساری میں نے چیک کی ہے. ابھی میرے اوپر وہ بچے کہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ نے اس کو دینا دے دیں، رکھنا رکھ لیں. انشورنس ابھی اس کی کنٹینیو ڈسکنیکٹ نہیں کرائی، کیونکہ اگر آپ سیل بھی کرتے ہیں، جو آنے والا اس نے روڈ ٹرائی ادھر ادھر، تو بغیر انشورنس کے تو آپ ڈرائیو وے سے نیچے آ نہیں سکتے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. اور یہ دیکھیں 2,27,000 یہ چل چکی ہے، اور اس وقت ہر چیز اس کی بہترین ہے، کسی میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں.